السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا بابرکت مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہ بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آنے والا بابرکت مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ رب الکریم نے اپنی مخلوق کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں رب کریم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ رب کریم اپنے بندوں پر نظر التفات فرماتا ہے، صدائیں دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر اس نے آخری عشرے میں 5 لاکھ راتوں کو رکھا ہے، جس میں وہ تمام تر کسی شخص نے اس رات میں، تمام تر رات میں اس کی ایک آن پالی، لیلۃ القدر کی گھڑیاں پالیں،
تو اس کی وہ عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ رب کریم نے تمام تر جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی، جو کچھ برکتیں عطا فرمائی، ہر ایک برکت سے افضل ترین برکت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ افضل ترین نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ ہر مہینہ، ہر رات کا الگ ایک مقام ہے، لیکن جس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ مہینہ، وہ رات ہر ایک رات سے افضل ہے۔ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب 10 نیکیاں یا 30 نیکیاں 10 کم از کم اجر ہے، اور زیادہ سے زیادہ رب کریم 700 عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ پورا کلمہ ہے، لفظ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب الکریم بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، کہ جب کوئی شخص پڑھتا ہے الف تو اس کا 10 اجر اللہ رب الکریم عطا فرماتا ہے، لام پڑھتا ہے تو اس کا 10 اجر اللہ رب الکریم عطا فرماتا ہے، میم پڑھتا ہے تو اللہ رب الکریم اس کا 10 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ایک لفظ جتنے حروف پر مشتمل ہوگا اس قدر اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، لیکن یہ قرآن، اس کی معرفت، رب کریم کی معرفت، رب کریم کا واحد ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، اس رب کریم کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا تمام تر مرہون منت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور چاہا کہ اپنی معرفت کرواؤں تو میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مخلوق سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اور حدیث قدسی کا ایک مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا لولاک ما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ تو بابرکت، وہ مبارک، وہ سعادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ان قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے ہی آج چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا، ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کی رمق، ہمارے ایمان کا تلذذ، ہمارے ایمان کا ذوق، ہمارے ایمان کا شوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ حضور کی ذات کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ صفات جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، جب تک بندہ ان سے متصف رہے گا، محب رہے گا، تب تک وہ خالص ایمان والا ہوگا۔ اور ایمان اور اس کی محبت اور اس کا معیار کیا ہے؟ محبت کس شے کو کہتے ہیں؟ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ النبی اولا، یہ النبی یعنی خاص وہ نبی، اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ صفات وہ تمام امتیوں کے ہاں ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، ایک مشہور ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہوتی ہے، اور ایک عند الاصولیین یعنی اصول حدیث اور محدثین کے ہاں مشہور ہے۔ تو یہ اس سے مراد عام لوگوں میں مشہور اور محدثین کے درمیان مشہور۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی محبت کا عالم میرے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ محبت میرے ساتھ اس طرح رکھے کہ وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر رکھے، اپنی والدین سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی ازواج سے بھی بڑھ کر، اور یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو سن رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر ایک شے سے بڑھ کر محبت ہے آپ سے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ سچے لوگ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تو ایمان اس وقت تیرا کامل ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ پھر کچھ دیر چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کامل درجہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی قول مبارکہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، گویا کہ ایمان کی کاملیت تک نہیں پہنچ سکتا، من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھے قریب نہ جانے، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر قریب نہ جانے، والناس اجمعین، اور تمام تر رشتہ داریاں، تمام تر دوست، تمام تر ملنے والے جلنے والے، ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ کامل ایمان والا نہیں۔ تو محبت ہے کیا چیز؟ ہم جس محبت کو بیان کر رہے ہیں، محبت یہ ہے کہ انسان دل میں، دماغ میں جس سے محبت ہے اس سے کسی بھی طور نافرمانی، جو اس نے کہا اس کی اطاعت کے مطابق، جو اس کے احوال ہیں اس کے مطابق، جو اس کی رضامندی ہے اس کے مطابق وہ اپنا رہن سہن رکھے، یہ محبت۔ گویا کہ محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کی ہر ایک ادا پر قربان جائے۔ ایک دن مجنو، یہ مجنو ان کا اصل نام قیس تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شخص تھا۔ ایک دن کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں، یا اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان خلافت کے معاملے میں جو معاملات پیش تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے قیس، بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو اس قیس نے کہا کہ نہ حضرت امام حسن حقدار ہیں نہ حضرت امیر معاویہ حقدار ہیں، حقدار تو میری لیلا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اسے کہا کہ ہاں انت مجنون، کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جب یہ بات کہی تب سے تاریخ نے نام ہی مجنون رکھ دیا۔ ایک دن مجنو ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا، مجنو کیا کر رہا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ کہتے اور مجھے نہیں معلوم، میں کتے کو اور کسی وجہ سے اس کے پیروں کو نہیں چوم رہا، اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ میری لیلا کے گلی کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا طرز فکر، ہمارا طرز معاش، ہماری سوشل لائف، ہماری اکنامیکل لائف، ہماری کلچرل لائف، ہمارے نارمز، ٹریڈیشنز، روایات،
ہماری تہذیب، ہمارا تمدن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے طور پر ہم کہلاتے ہیں، لیکن تمام تر یہ چیزیں جو عملی طور پر زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے تھیں، وہ کسی بھی طور پر اس سے میل نہیں کھاتی۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشنودی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے مطابق اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہر لمحہ وہ محب اپنے محبوب کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری مذمت کے اندر کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر ارشاد گرامی آیا کہ بل تحبون العاجلہ، کہ دنیا دست بدست ہے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں، فوراً اس کا اجر لیتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، پورے خاندان کے اندر نیکی مشہور ہو گئی، فلاں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، تو یہ جب معاملہ مشہور ہوتا ہے آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے، دل چوڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میری بڑی تعریف کی، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ روا رکھا۔ اسی طرح آپ جب کسی کو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کلمات کہتے ہیں تو رب کریم آپ کے نامہ اعمال کے اندر اجر عطا فرماتا ہے، اگر وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ لیکن جو دنیا کے مال، لالچ، حرص، ہوس کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو ہر ایک شے کا اجر اس کے فوراً اس کے ہاں مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، دیگر کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جب جنت کو تخلیق فرمایا، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل جنت کو دیکھ کر آؤ۔ آپ تشریف لے گئے، جنت کو دیکھا، واپس پلٹے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم خدا کی قسم جو جنت کے احوال کے بارے میں سنے گا وہ ضرور بضرور اس میں داخل ہوگا۔ رب کریم نے پھر مشقتوں کے لحاظ سے اس جنت کو ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا جبرائیل جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ اب جب جبرائیل گئے، جبرائیل امین نے عرض کی، باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم جتنی مشقتیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، شاید کوئی اس میں داخل ہو۔ رب کریم نے آگ کو، جہنم کو تخلیق فرمایا اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اب اسے دیکھ کر آؤ۔ جہنم کی ہولناکی دیکھی، اس کے مناظر دیکھے، کربناک مناظر دیکھے، واپس پلٹے، عرض کی باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سنے گا کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ رب کریم نے شہوات کا پردہ، مال و دولت کی حرص کا پردہ اور دیگر لحاظ جہنم پر ڈال دیے۔ جبرائیل امین سے کہا کہ اب جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ واپس پلٹے، عرض کی باری تعالیٰ اب شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس میں نہ جائے، ہر ایک جانے کی کوشش کرے گا۔ بل تحبون العاجلہ، یہاں دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں ولی اللہ کے دربار پر چلے جائیں، دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہ ہو، چند دن قبول نہ ہو، عقیدہ بدل ڈالتے ہیں۔ فلاں صحیح کہتا ہے، معاذ اللہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں صحیح کہتا ہے، ولی اللہ ہوتے ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا عمل کیا ہے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اے محبوب قل فرما دیجئے، ان سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے محبوب فرما دیں کہ جب یہ میرے بندے میرا سوال کریں آپ سے تو آپ فرماتے ہیں انی قریب، کہ میں مومنوں کی جان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعاؤں کی سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سن نہیں پاتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں قول آتا ہے کہ وہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، جب کہتے الحمدللہ رب العالمین، وہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد آگے نہ چلتے اس وقت تک کہ جب تک کہ رب کی بارگاہ سے جواب نہ آتا کہ ہاں تمام تر تعریفیں اس تمام جہانوں کے رب کے لیے،
الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان، بڑی رحمت برسانے والا ہے۔ تو ہم ان جوابات کو سننے کے قابل نہیں، ہمارے کان وہ اس کے قابل نہیں، ہماری روحیں اس قدر پراگندہ ہیں، اس قدر اٹی ہوئی ہیں گناہوں کے اندر، لغزشوں کے اندر، خطاؤں کے اندر، کہ ہم اب اچھا اور برا اس کی تمیز نہیں کر پاتے، جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کر پاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے کسی کے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا اور وہ فیصلہ ٹھیک نہ تھا، شہادتوں کی بنیاد پر اس نے شہادتیں ساری پیش کر دی، شرعاً وہ فیصلہ ٹھیک تھا، حقیقتاً وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی۔ انسان صرف اس بات کو غور کرے تو آج ہماری عدالتوں سے جھوٹی گواہیاں نکل جائیں۔ ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عدالت کے اندر جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی پر جھوٹا کیس بناتا ہے، کسی کی زمین ہتھیاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، جو سرے سے شرعاً حرام ہے، تو وہ یاد رکھے دنیا جتنی چاہے کما لے، دنیا میں جو کچھ چاہے کر لے، اسے رب کی عذاب کی پکڑ نہ ہو، رب اسے ڈھیل دے، وہ اس لیے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، لیکن یاد رکھے کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، حضور اس کی جانب کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا۔ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان کرتے ہیں، لیکن اس سیرت کا بیان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے انسان، میلاد بیان کر رہا ہے انسان، گھر میں میلاد منا رہا ہے، واعظین کو، مبلغین کو بلا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سراؤں کو بلا رہا ہے، تو تمام تر ان انتظامات کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی تربیت کے ساتھ وہ اپنے نفس کی تربیت کرے اور اپنے نفس کو، اس نفس کی دل اور زبان کو ایک کرے، جو وہ منہ سے کہے وہی دل کے اندر اس کی خواہش ہو، تب جا کے وہ کامل مومن، کامل ایمان والا بنے گا۔ میلاد کا یہ بابرکت مبارک مہینہ اور ان حالات کے اندر، جن حالات کے اندر یہودیت، نصرانیت اپنے پنجے گاڑے ہوئے، تمام تر طرز فکر مغربی، تمام تر سامراج اور ویسٹرن ورلڈ کی تقلید کے اندر آج کا ہمارا جوان جس طرح مارا جا رہا ہے، آج جس طرح ہم عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں، آج جس طرح ہم مشاعر کا، دین کے مشاعر کا ٹھٹھا اور مزہ ہوتا ہے، معذاللہ ہم جس طرح کا دین اس وقت لے کر گھومتے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر اشد ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا مطالعہ کروایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث مبارکہ جو ہر ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، انہیں عامت الناس اور بالخصوص آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور، روضہ انور کے اندر رکھا جا رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملبوس تھے کفن مبارک کے اندر، کہتے ہیں میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، اور اس وقت بھی میں چاہ رہا تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کروں۔ کہتے ہیں میں نے کفن کا ایک سرہانے کا حصہ کھولا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کی۔ کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا غور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک، لب مبارک کھل رہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کے قریب کیا، مجھے آواز آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے تھے، اے رب کریم میری امت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، میری امت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آپ بیان فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں پہلے لمبے لمبے قد کی خواتین نے انہیں گھیرے میں لے لیا، طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اپنے لخت جگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ سجدے کے اندر ہیں، اور وہ میں نے اس وقت دیکھا کہ وہاں بھی اس وقت امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تب بھی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور امتی اس قدر نادان ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر طور پر ایمان کو کمزور کرتا چلا جا رہا۔ ہمارے احوال روز بروز زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی مساجد کے اندر باجماعت نمازوں کی ان تعداد پر غور کریں اور اس کا منظر اور اس کا کمپیریزن اگر کرنا ہو تو رمضان المبارک کا مہینہ اور عام مہینوں کی نمازوں کا فرق دیکھیں۔ رمضان المبارک کا جمعہ اور عام جمعوں کا فرق دیکھیں کہ رمضان کے جمعوں میں اکثر اوقات مساجد مکمل ہوتی ہیں، ابھی بیان شروع نہیں ہوتا تو مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر پھر کیا حال ہوتا ہے؟ عام دنوں کی نماز حالانکہ وہی لوگ ہیں، وہی افراد، لیکن ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مطالبہ کرتا ہے بندوں سے، امتیوں سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم جو ہم زبان سے بھرتے ہیں وہ اپنے عمل سے واضح کریں۔ حضرت امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم استغراق کے اندر پرواز کی، اور یہ پرواز کرنا روح ایسا پرندہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خواب کے اندر اپنے تمام تر احوال کو جائزہ لیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن نیک صالح خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب الکریم نے اس کے ذریعے بشارات عطا فرماتا ہے۔ کئی مقام پر اولیاء، صلحاء اور متقین کو اللہ رب الکریم اشارے عطا فرماتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عالم کے اندر 70,000 عرش وہ رب کی بارگاہ میں ان کا سفر کیا۔ رب کی جانب سے ندائی، اے ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تک کا سفر کرنا چاہتا ہے؟ میری روح نے عرض کی، اے باری تعالیٰ میں اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس عرش پر تیرے محبوب تمام تر جہانوں کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہیں۔ اللہ رب الکریم کی جانب سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی ارجع لا وصول لکا۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جا، تیرا وہ مقام یہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ میرے محبوب کے لگے گئے قدموں پر جہاں وہ عرش موجود ہے اس کی وہ زیارت ہی کر پائے۔ آج یہاں جھگڑے کرتے ہیں نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، آج یہاں یہ جھگڑا ہے معاذ اللہ۔ ہم اس طرح کے جھگڑوں میں الجھ گئے ہیں۔ نبوت کب ملی؟ معاذ اللہ، پہلے سے نبی تھے نہیں تھے؟ کثرت سے احادیث موجود ہیں، یہ بات اب نزاع کی نہیں، جھگڑے کی نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم امتی ہونے کے طور پر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے، ان کا نام ظاہر تھا، دیہات کے علاقے تھے، کہ علاقے سے ان کا تعلق تھا، دیہات کی سبزیاں ترکاریاں لے کر آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواباً ہدیے کے طور پر شہر کی چیزیں اسے عطا فرماتے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک دن تشریف لائے، کچھ سامان بیچ رہے تھے تو ان کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے، پیچھے سے تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہر صحابی کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں،
اب وہ صحابی بھی چپ ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ کون ہے؟ اب وہ صحابی خاموش ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھیں کسی کے اور اس کی ٹھنڈک سینے تک نہ پہنچے، کیسے ممکن ہے؟ حضرت ظاہر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے جسم اقدس کے ساتھ اپنی پیٹھ کو ملنا شروع کر دیا. حضور کے سینے کے ساتھ اپنی پیٹھ کو ملنا شروع کر دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے کہ یہ جان گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مدینہ والوں بتاؤ اس کو کون خریدتا؟ صحابی ظاہر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کس نے خریدنا ہے، میں بڑا کم قیمت ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالیدین، اے دو ہاتھوں والا، تیری رب کے ہاں بڑی قیمت ہے، تو بڑا قیمتی ہے. حضور کا مزاج دیکھیے. اور پھر تاریخ نے کثرت سے نام ذوالیدین، آپ کثرت سے احادیث مبارکہ کی اسناد اٹھا کر دیکھیے تو وہاں ذوالیدین حضرت ظاہر کا نام ہی نہیں ملتا، ذوالیدین کا نام ملتا ہے. حضرت ذوالیدین کا نام ان کی زندگی کے اندر اتنا مشہور ہو گیا. ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا اے ذوالیدین آپ اپنا اصل نام تو بتائیں، یہ تو حضور نے آپ کا نام رکھا تھا ذوالیدین، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل نام کو چھوڑ، جو حضور نے رکھا وہی میرا اصل نام. اپنا نام بتانا بھی گوارا نہیں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کا یہ مہینہ امتیوں کے لیے بالخصوص بطور رحمت ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ہر جگہ ہر مقام پر محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوؤں کا بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز معاشرت کا بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کا بیان کیا جاتا ہے. لگتا نہیں ہے کہ 1500 سال گزر گئے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل تشریف لائے. یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں، وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں. جس محبت کا تقاضا اور جو محبت قرآن، جو محبت اللہ رب الکریم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خالی خالی محبت نہ ہو، وہ محبت ایسی محبت ہو کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام تر اوصاف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے وہ اوصاف اس مومن متقی کے اندر بھرے ہوئے ہوں. آج کسی کو جا کر تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. دین کے ساتھ متعلق شخص کو بتانا پڑتا ہے میں فلاں ہوں، فلاں مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لیکن حقیقتاً ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام زمین پر چل رہا ہو تو مخلوق خدا کہے کہ دیکھو یہ محمد عربی کا غلام آ رہا. ہم نے وہ طرز معاشرت پیدا نہیں کیا. اور وہ طرز معاشرت آئے گا کس طرح؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، مدینہ کے چند بچے کھیل رہے تھے، شور فغاں بابا تمام تر اس طرح شور بپا کر رہا تھا. اور ایک شخص غصے سے، ایک صحابی غصے سے آئے کہ میں ان بچوں کو ڈانٹوں ڈپٹوں اور انہیں چپ کراؤں. دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. وہ صحابی واپس چلے گئے. یہاں 4 بچے شور کریں تو 10 ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، یہ نہ کرو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز معاشرت یہ ہے. میں خود اسی مزاج کا مالک ہوں، نہیں برداشت ہوتا. لیکن کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایک چیز کہ میرے اندر وہ عمل نہیں ہے، لیکن مالا وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. لیکن یہ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز معاشرت ہے، اس کا بیان کرنا واجب ہے. ایک محدث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں قسم خدا کی میں حضور کی کوئی حدیث بیان نہ کرتا اگر رب کی بارگاہ میں یہ حکم نہ آتا کہ جو لوگ اپنے علم کو چھپاتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں کل اس کے جواب دہ ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے علم ہونے کے باوجود اس علم کا جواب نہ دیا، علم آگے نہ پہنچایا، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کے اندر، اوصاف کے اندر، میلاد کے اندر آپ کی خدمت میں اے حاضرین محترم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام تر احترام اور حد سے بڑھ کر احترام، جب تک آپ اپنی عام نجی زندگی کے اندر شو نہیں کریں گے، اپنی اولادوں تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک اولادوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عروج نہیں کر پائے گی۔ ایک شخص ہے جو چہرے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سجا کر بیٹھا ہے، جس دکان پر بیٹھا ہے تو جتنے بھی آنے والے ہیں انہیں یہ یقین ہو کہ اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ ناپ تول میں کوئی دو نمبری نہیں کرے گا، یہ مومن کا وتیرہ اور طریقہ ہو کہ جس قدر اس کا شریعت پر ظاہر میں پابندی آئے اس قدر اس کی باطن میں پابندی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، اچھا گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیچتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سودا اس سے طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہی رکو، میں تمہارے لیے رقم لے کر آتا ہوں۔ کسی شخص نے پوچھا، کسی منافق نے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے مجھ سے سودا کیا ہے اس گھوڑے کا، وہ گھر قیمت لینے کے لیے گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تمہیں اس کی دگنی قیمت دیتا ہوں، جب وہ واپس آئیں تو سودے سے مکر جانا، یہ گھوڑا مجھے دے دینا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، جیسی قیمت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان بیع و شراء تو ہوئی نہیں، گیو اینڈ ٹیک، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ تکرار چل پڑی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہجوم کا بھی ایک خاص قسم کا پریشر ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھا کہ بات اب ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو اس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ آپ بتائیں آپ کی شریعت کے اندر اس مسئلے کا نزاع کا فیصلہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدعی پر گواہ، اور وہ شخص جو منکر ہے اس پر یمین ہے، قسم ہے۔ اس شخص کو معلوم ہے کہ سارے لوگ یہاں صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارتے ہیں، جو آپ نے بات کہنی ہے وہ لوگوں نے من و عن قبول کرنی ہے۔ جب یہ بات کہی تو ابھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ اپنا گواہ لائیں، ابھی بات یہی موجود تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس شخص سے سودا ہوا ہے۔ بات وہیں رفع ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت دی، گھوڑا لیا، ہر شخص نے اپنی راہ لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خزیمہ تو سودے کے وقت تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے کیسی گواہی دے دی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا کیا چیز ہے، ہم نے تو آپ پر گواہی دی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کعبۃ اللہ کے مطاف کے علاقے میں 365 بتوں کے سامنے سر ٹیکتے تھے، آپ کے کہنے پر آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کو مان لیا، رب کو مان لیا، تو گھوڑا کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں تمام لوگوں کو آپ نے فرمایا ہر ایک معاملے کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، آج میں خزیمہ کی گواہی کو 2 کے برابر کرتا ہوں، یہ انعام عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی، ہر ایک ایسا پہلو ہے کہ انسان اس کو اگر بیان کرنے لگے تو ممکن نہیں کہ ایک نشست کے اندر اسے بیان کر سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے در انور کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں گفتگو کی، بات چیت کی، حضور تک آواز پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجلسکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیوں یہاں جلسہ لگا کر بیٹھے ہو، تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم یہاں آ کر بیٹھو؟ صحابہ کرام نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ رب الکریم کا ذکر کریں، اللہ رب الکریم کی حمد و ثنا کریں کہ اللہ رب الکریم نے جو اپنے دین کی جانب ہمیں ہدایت بخشی اور آپ کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا۔ جب یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر حلف دیتے ہو؟ صحابہ حیران بھی ہوں گے، متعجب بھی ہوں گے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں کہ انسان اس پر حلف دے۔ صحابہ نے فوراً حلف دے دیا، عرض کیا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرپرائزنگلی کہ جس بات پر حلف لیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے قطعاً کسی تہمت کی وجہ سے حلف نہیں لیا کہ کہیں تمہیں میں بلیم کر رہا ہوں کہ تم اس وجہ سے یہاں نہیں بیٹھے، بلکہ جبرائیل جب تم یہ بات کر رہے تھے جبرائیل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اصحاب باہر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور رب کریم ان اپنے ملائکہ کے سامنے آپ کے صحابہ پر رش کر رہا ہے کہ دیکھو میرے رسول کے اصحاب کیسے ان پر فخر کر رہے ہیں، گویا کہ وہ میلاد منا رہے ہیں۔ آنے والے مہینے میں تمام تر جو آپ کی مصروفیات ہیں انہیں جاری رکھیں، لیکن لازماً ملزوم سمجھیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر شاید اس سے پہلے اس طرح کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ میں سے ہر ایک شخص کوشش کرے، ضروری نہیں کہ محفل کو بڑے ہی اونچے لیول پر پہنچایا جائے، عالی شان قسم کا لنگر رکھا جائے، ایک ٹافی کے ساتھ، ایک چھوٹی ادنا سی مٹھائی کے ساتھ، ایک چھوٹے سے کیک کے ساتھ یا چند بسکٹس کے ذریعے بھی خاطر تواضع کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان ایک لمبا وسیع و عریض قسم کا لنگر کا اہتمام کرے، ہر ایک آپ میں سے کوشش کرے جو صاحب استطاعت ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ اپنے گھر میں کریں، اپنے گھر والوں تک اس ذکر کو پہنچائیں، اپنی اولادوں تک اس ذکر کو پہنچائیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے اس مہینے کے صدقے تمام تر بیماریوں کو، آفتوں کو، بلیتوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس ملک پاکستان کو استحکام، سلامتیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔